السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت، ایک بہت بڑی سنت کہ جس میں آج ہمارے ہاں بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ تو بتایا جاتا ہے کہ امامہ پہننا، سر کو ڈھانپنا، ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، ٹخنوں سے اوپر شلوار کو رکھنا، یعنی یہ چیزیں کیا کرنا سنت ہیں۔ بے شک سنت ہے، میں اس سے کوئی غلط وہ نہیں کہہ رہا کہ سنت نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات جو ہمارے اخلاقیات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی سنت ہیں۔ سبحان اللہ، وہ تو بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ کے نبی کی ہم جب زندگی اٹھا کے پڑھتے ہیں، سیرت اٹھا کے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، جو پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، سبحان اللہ، وہ اخلاقیات ہی تو ہے۔ وہ سارا جو ان کا مدار ہے وہ صبر کے گرد ہی تو گھوم رہا ہے۔ یعنی سبحان اللہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کی جو سبحان اللہ پوری زندگی ہے وہ صبر کے گرد گھوم رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا اللہ اکبر، اللہ کتنی تکلیف دی گئی ہیں، اللہ اکبر کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اللہ کے نبی کو۔ یعنی اللہ اکبر، یعنی کتنے واقعات پڑھتے ہیں کہ جب طائف میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ، یعنی کتنا کفار مکہ نے کتنا ظلم و ستم کیا، لیکن اللہ کے نبی نے ایک بار بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ پھر بھی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ان کے دعائیں کرتے تھے ہاتھ اٹھا کر کے، اللہ یہ ان کی نسلوں میں ایسے نیک لوگ آئیں گے جو آپ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ صبر کا پیغام، یعنی صبر کا درس ہمیں میرا اللہ کے نبی کی زندگی سے، اور یہی درس جو ہے سبحان اللہ ہم لوگوں کے لیے تھا کہ لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی نفروں کو دل سے نکال دو، اپنے دل کو جو ہے نا لوگوں کی نفرتوں سے پاک کر لو۔ جو لوگ کہہ رہا ہے، جو بندہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آج اللہ معاف فرما دے، لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے، کچھ لوگوں کا انداز ایسے ہوتا ہے، لیکن اللہ معاف فرما دے اگر ہم ایک لوگ بندے کی بات پر منہ بنانا شروع ہو جائے نا تو اللہ اکبر ہم ہمیشہ اکیلے رہ جائیں گے۔ اگر ہم لوگوں کو درگزر نہیں کریں گے نا، لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، آپ ہمیشہ تنہا رہ جاؤ گے، اکیلے رہ جاؤ گے، کیونکہ اس سے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو کر رہ جائیں گے۔ تو مائی بردرز اینڈ سسٹرز، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ سبحان اللہ، صبر کیا ہے کہ صبر جب آپ کرو گے نا، آپ ایسی ایک طاقت بنو گے، سبحان اللہ پہاڑ بھی آپ کو راستہ دیں گے۔ آج اللہ معاف فرما دے ہمارے ہاں لوگوں میں صبر نہیں پایا جاتا، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، پہلوان شخص وہ نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان شخص وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھتے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یعنی غصہ کب آتا ہے انسان کو، جب ایسی کوئی بات، کوئی دوسرا شخص کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، تو انسان کو ایک نیچرل ابھی غصہ آ جاتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو برداشت کرنا ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے ان کی باتوں پہ صبر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبی میں بیٹھے تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، پوری ایک وہ ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اب داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے، سبحان اللہ، دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر قیام کرتے، وہ بھی اس محفل میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک بابا جی آئے ہیں، تو پانی ٹپک رہا ہے داڑھی سے وضو کا، اور آ کی نماز پڑھی اور چلے گئے۔ دوسرے دن ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اب داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تو وہ شخص دوبارہ وہیں پہ بیٹھے تھے، وہی صحابی جو سبحان اللہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات کو نوافل پڑھتے تھے، تو وہی بابا جی جو کل آئے تھے وہی دوسرے دن آئے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے داڑھی سے، آ کی نماز پڑھی چلے گئے۔ تیسرے دن پھر ایسے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اب داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تو وہی بابا جی تیسرے دن بھی آئے اور نماز پڑھ کے چلے گئے۔ تو جو صحابی اس محفل میں بیٹھے تھے نا، وہ صحابی جو سبحان اللہ پورا دن روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ اکبر نوافل میں پوری رات قیام میں گزار دیتے تھے، وہ بہت شوکڈ ہوئے کہ بھائی ایسا اس بابا جی کے عمل میں ایسی کیا چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار ان کو جنت کی بشارت دی ہے، ایسا تو کوئی عمل کرتے ہوں گے۔ تو ان کو نا جیسے نا ایک کہتے ہیں نا ایک شوق سا پیدا ہوا کہ میں بھی جانوں آخر ان کا ایسا کون سا عمل ہے۔ تو وہ نا ان کے گھر نا مہمان بن کے چلے گئے، وہ صحابی تھے اس بابا جی کے گھر، وہ جو بزرگ صحابی تھے، تو جو ان کے گئے کہتے کہ میں نا آپ کے ہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے کہا جی ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم، آؤ جی، آیا نو۔ تو جی خیر وہ بیٹھ گئے، انہوں نے اس کے لیے بستر کیا، رات کا وقت تھا، تو بابا جی نے نا اپنے معاملات وغیرہ نویڑے، جو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی، اس کے بعد کیا جی بستر اپنا بچھایا۔ اب وہ جو صحابی تھے نا جن کے مہمان بن کر آئے تھے، انہوں نے کہا دیکھتا ہوں بابا جی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے جی اپنے اوپر چادر لی اور نا کونے میں سے دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی شاید اب کوئی ایسا عمل کریں گے۔
بابا جی نے کیا کیا، بسترا جھاڑا، بسم اللہ کی، اور اوپر کپڑا لے کے اللہم بسمی کا منہ تو آیا پڑھ کر سو گئے۔ وہ صحابی پوری رات دیکھتے رہے کہ شاید بابا جی اب اٹھیں اب اٹھیں اب اٹھیں، تہجد بھی نہیں پڑھی، صبح فجر کی نماز ٹائم اٹھے جی، جب اذان ہوئی نماز پہ چلے گئے۔ تو ان صحابی کو لگا شاید آج نا بابا جی تھکے ہوئے ہوں گے، تو شاید کل اگلے دن عمل کریں۔ اگلے دن بھی وہی روٹین، آئے اللہم بسمی کا منہ تو آیا پڑھ کر سوئے، صبح فجر کی نماز میں آنکھ کھلی۔ تیسرے دن یہی معمول۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ یار اللہ کے نبی نے ان کو 3 دن جنت کی بشارت دی، لیکن ان کا تو عمل کوئی نہیں ہے، دن میں بھی اپنا کام، رات میں بھی یہی، عشاء کی نماز پڑھی پڑھ کر سو گئے۔ تو جب وہ جانے لگے نا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا جو صحابی تھے جو ان کے گھر مہمان بن کے آئے تھے، انہوں نے اس بڑے صحابی کو نا سارا واقعہ ذکر کیا۔ بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا آپ کے سامنے یہ جو میں عمل کرتا ہوں ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو وہ نا افسردہ ہو کر نا جانے لگے نا جب وہ صحابی، تو انہوں نے کہا بیٹا ایک بات، ایک عمل ہے جو میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہتا او ہو آپ بتائیں گے؟ وہ صحابی بڑے حیرانی سے آئے نا جب ان کے پاس، انہوں نے کہا بیٹا یہ جو دل ہے نا، یہ دل جو ہے، یہ چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے، میں اس کو نا لوگوں کی نفرتوں سے نا پاک رکھتا ہوں۔ کوئی اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، کوئی کچھ کہہ دی ہے، میں جانے دیتا ہوں، لیٹ گو کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ لوگوں کا معاملہ اللہ کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں لوگوں کی نفرت اپنے دل میں پال کے نہیں سوتا کہ اس شخص نے مجھے ایسے کہا، اس نے یوں کہا، اس نے ایسے کیوں کہا، میں بس لیٹ گو کر دیتا ہوں، جانے دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے وہ صحابی جو مہمان بن کے کہتا ہے اوہو یہ تو عمل ہے، یہ تو عمل ہے۔ یعنی مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، سبحان اللہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے یہ، لیکن اللہ معاف فرماتے ہیں ہم لوگوں کا اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا، اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ اور یہی اخلاقیات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم لوگوں کو درس ملتا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اسے جانے دیں، لیٹ گو کر دیں، اس کو لوگوں کی نفرتوں کو اپنے دل میں نہ پالیں، دل میں نہ پالیں۔ اللہ معاف فرما دے اگر ہم ایسے ہمیں موت آئے گی تو اللہ کے ہم کیا اپنا منہ لے کر جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، لوگوں کی نفرتیں اپنے دل میں نہ پالیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔